اللفظ كزاك عامر قلبك بالحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کی جائیں گی جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم بھی اپنی مساجد کا خیال کرنے والے اور صاف صفائی کا انتظام کرنے والے بن جائیں، کہ کس طرح سے مساجد کی حفاظت کرنا چاہیے اور اس کے لیے کیا پیش قدمی کرنا چاہیے اور اس کی نظافت اور صاف صفائی کے لیے کیسا انتظام کرنا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ویڈیو کو دیکھیں، اس لیے کہ ویڈیو کے اندر بتایا گیا ہے کہ مساجد میں جالے وغیرہ نہ پڑے، اس کے لیے انہوں نے کس طرح سے انتظام کیا تھا مسجد کو بناتے وقت ہی، اور زلزلے وغیرہ سے عمارت کو کوئی دھچکا نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کس طرح سے علم ہوگا، کس طرح سے معلوم ہوگا کہ مساجد کو نقصان پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. اس کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے. تو اس ویڈیو میں وہ ساری چیزیں بتائی گئی ہے. تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ویڈیو کو دیکھیں اور ہم بھی اپنی مساجد کی حفاظت کرنے والے اور صاف صفائی کرنے والے بن جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے ویڈیو کو آخر تک کے دیکھیں. یہ مسجد فاتح کے اندر کا منظر ہے. ماشاءاللہ بڑی عالیشان مسجد ہے، مسجد فاتح کر کے مشہور. لیکن اس میں ایک خاص بات جو سمجھنے کی ہے، یہ آپ کو بیچ میں درمیان میں ایک انڈا کی شکل میں نظر آ رہا ہے. یہ دیکھو آ رہا ہے، یہ سفید کلر کا جو انڈا ہے نا، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے 60 یا 70 کلومیٹر کے اطراف میں کہیں پہ بھی مکڑی جالا نہیں بناتی ہے. اس کی تاثیر ہے، اس میں ایک ایسی گرمی ہے، یعنی کوئی ایک عام انڈا نہیں ہے، اس کو بیچ میں لٹکایا گیا ہے. یعنی 60-70 کلومیٹر کے اندر کے قریب یہ مکڑی اس کا جالا نہیں بنا سکتی، اپنا جالا نہیں بنا سکتی اس انڈے کے اثرات کی وجہ سے. دوسری خصوصیت اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے جو شمع ہے جو اس وقت جلائی جاتی تھی، اس وقت تو لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، یہ پورا موم کا ہے. یعنی یہ جب جلتا تھا تو پورے مسجد میں اس کا اجالا ہوتا تھا، اور دھوئے کی اور تمام زائد فاسد مادوں کو تمام فاسد مادوں کو یہ اپنے اندر کھینچ لیتا ہے. ابھی تک یہ موم کا ہے، یعنی ناخن ماریں گے تو دبتا ہے. تیسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کے محراب کے اندر دائیں طرف آپ کو 2 کالے کالے پتھر نظر آ رہے ہیں. یہ رہا ایک، وہ ہے، یہ ایک ترازو ہے. اس مسجد کی بنیاد اگر صحیح سالم ہے، اس میں بالکل ذرا خراش نہیں آئی ہے، تو یہ پتھر ہل رہا ہے. دیکھو ماربل کا اتنا پتھر ہے اور آسانی سے گھوم رہا ہے یہ. یعنی کئی مرتبہ زلزلے آئے لیکن الحمدللہ اس مسجد کی بنیادوں میں کوئی اثر نہیں پڑا ہے. تو بولے ایک ترازو اس معمار نے بنایا ہے. اگر یہ پتھر ہلنا بند کر دے اور بالکل سخت ہو جائے تو سمجھو کہ اس کی بنیادیں ہلنے لگی ہے. یعنی ایک عجیب سی ماشاءاللہ ٹیکنالوجی ہے یہ. تو انہوں نے بولے کہ کئی مرتبہ یہاں پر زلزلے آئے، ہم ہمیشہ آ کر اس کو چیک کرتے ہیں، پتھر گھوم رہے، یعنی اس کی بنیاد ابھی تک مضبوط ہے. مولوی زبیر صاحب دھیان دے، کچھ چیزیں آپ نے ساتھ نوٹ نہیں کی ہوگی. اتنا بڑا پتھر اتنا آسانی سے ہل رہا ہے، کوئی کھانے کا کام نہیں. ماشاءاللہ بہت ساری مساجد ہے یہاں پہ، لیکن یہ مسجد الفاتح کی کچھ اپنی شان، ایک اس کے گنبد اور اس کے نقش و نگار وہی پرانے بڑے عالیشان.